الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد عن عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ وفي حديثه قال ولعابها يسيل على كتفي. معزز حاضرین، نجاسات کے متعلق ہم نے اپنی بات شروع کی تھی. کل کے درس میں جانوروں کے تھوک سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی. میں نے کہا جانوروں میں 3 طرح کے جانور. ایک وہ جانور جو عین نجس ہیں، مطلب ہو بہو ان کا ہر عضو گندا ہے، جیسے خنزیر ہے جسے ہم سور کہتے ہیں، پگ. اسی طرح کتا ہے، کتے کا لعاب، کتے کا تھوک. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو اس کو 7 مرتبہ دھلنا ہے. 6 مرتبہ پانی سے، 1 مرتبہ مٹی سے، چاہے پہلی مرتبہ ہو یا آخری مرتبہ. کل کسی بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ خنزیر کے تھوک کے متعلق. خنزیر کا تھوک بھی اکثر جمہور علماء اکرام نے اس کو نجس ہی قرار دیے ہیں. نجس یعنی گندا. اگر خنزیر اس پانی میں منہ ڈال دیتا ہے جس میں وضو کرنا ہے، جیسے بالٹی میں رکھا ہوا پانی ہے، برتن میں رکھا ہوا پانی ہے، تو ایسے پانی میں اگر منہ ڈال دیتا ہے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ خنزیر عین نجس ہے. اس کی دلیل علماء اکرام یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. فرمایا آگے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، خنزیر کا گوشت رجس ہے، گندا ہے. تو یہاں پر گوشت کا ذکر کر کے خنزیر کا ہر عضو حرام قرار دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف گوشت حرام ہے تو کلیجی جائز ہے، نہیں، حتیٰ کہ اس کی چمڑی بھی دباغت دینے کے بعد جائز نہیں ہے. خنزیر کی چمڑی دباغت دینے کے بعد، دباغت سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، جیسے جانوروں کا چمڑا جو لے کر جاتے ہیں بقرعید وغیرہ میں، بیل کا، بکرے کا جو لیدر بنتا ہے اس کو دباغا جاتا ہے. دباغت کیسے کرتے ہیں؟ اس کی فیکٹریز ہوتے ہیں، چمڑے کو لے کر جا کے صاف کیا جاتا ہے. اس کو دباغت دینے کے بعد پھر وہ لیدر کی شکل میں نکلتا ہے. پھر اس سے صفائی، سافٹ کرنا، وہ کئی طرح کے مشینیں ہیں، وہ تفصیلات ہیں اس کے واضح. تو دباغت دینے کے بعد بھی جائز نہیں ہے کس کا؟ خنزیر کا چمڑا، کیونکہ ہر عضو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نجس ہے، تو لہٰذا اس کا تھوک بھی نجس ہی ہے. کیونکہ یہاں پر علماء اکرام ایک باریکی دلیل اس میں جو پکڑتے ہیں، عکس کرتے ہیں مسئلہ. اللہ نے فرمایا لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہا، تو فَإِنَّهُ میں ہو یہ ضمیر ہے، ہو کے معنی وہ حرام ہے. تو ہو کی ضمیر علماء کہتے ہیں یہاں پر خنزیر کی طرف جا رہی ہے، تو لہٰذا خنزیر کا ہر عضو حرام ہے. تو چلیے ہم دوسرے طرح کے جانور، وہ جانور جن کا گوشت حرام ہے، کون سے آ جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ خنزیر اور کتے کا تو بات معلوم ہو گئی کہ ان کا تھوک، ان کا لعاب جائز نہیں ہے، نجس ہے. اس کے علاوہ اور کون سے جانور ہیں؟ گدھا ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں. اسی طرح سے
گدھے کے علاوہ دیگر جانور وہ پرندے جن کا گوشت کھانا حرام ہے، چیل پھاڑنے والے، شیر ہے، باغ ہے، چیتا ہے، ہاں ایسے جانور ہیں جن کا گوشت حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ دو طرح کے اصول ہیں اس میں، ایک جن کے دانت کارنر کے دانت بڑے ہو، اور اسی طرح پنجہ مارنے والے جانور، یہ دونوں جانور حرام ہیں۔ تو کیا ان کا تھوک بھی حرام ہے؟ اس مسئلے پر پڑھنا ہے ہمیں۔ اسی طرح جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، جیسے بہیمۃ الانعام، اونٹ ہے، بیل ہے، بکرا ہے، مرغی وغیرہ، اور اسی طرح پرندوں میں سے تو یہ کبوتر اور اسی طرح چڑیا وغیرہ سب ہیں، تو اگر وہ منہ ڈال دیں تو کیا ان کا تھوک پاک ہے؟ تو پہلے ہم ان کو پڑھ لیں گے، کس کو؟ جن کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر ان کا تھوک گر جاتا ہے ہمارے اوپر، یا پانی کے برتن میں آ کر منہ ڈال دیے، وضو کرنا ہے، تو کیا اس پانی سے باقی جو پانی ہے اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اسی طرح تھوک اگر ہمارے اوپر گر گیا، کوئی جانوروں کے، اس میں کسان آدمی ہے، باندھنے کے لیے جاتا ہے جانوروں کو اسی طرح سے جو ہے چارہ ڈالنے کے لیے، ان کو کھانا ڈالنے کے لیے جاتا ہے، جانا آنا ہوتا ہے، نماز کے لیے ایسے ہی آیا، کچھ تھوک گر گیا، ایسے ہی آ گئے کپڑوں پر، تو کیا جائز ہے یا پھر اس کو دھلنا ضروری ہے؟ یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ اس مسئلے کو انشاءاللہ جانیں گے۔ تو ہو بہو ہمارے سامنے واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، جس کو میں نے ابتدا میں پڑھا۔ راوی حدیث ہیں حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ۔ کون ہے راوی؟ عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منا میں خطبہ دے رہے تھے۔ کہاں پر؟ منا میں، مقام منا میں خطاب فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اونٹ کے نیچے سب لوگ کھڑے ہوں گے، اس میں عمرو بن خارجہ سب سے آگے تھے اونٹ کے پاس۔ اب اونٹ جو ہے، اونٹ ظاہر سی بات ہے چارہ چبا رہا تھا یا جیسے بھی خاموش ہے، تو اونٹ کا تھوک جو ہے میرے کندھے پر گر رہا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیں، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ، اونٹ کا، اس اونٹنی کا لعاب میرے کندھے پر بہہ رہا تھا۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اسی طرح امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہاں پر اونٹ کا تھوک کندھے پر بہنا، گر جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ کرنا، یہ دلیل ہے کہ مأکولۃ اللحم، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کا تھوک نجس نہیں ہے، گندا نہیں ہے۔ معلوم ہو نہیں ہوا؟ اسی کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کس کو بولتے ہیں؟ حدیث تقریری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے خاموش ہیں، منع نہیں کیے، تو یہ دلیل ہو گئی ہمارے لیے، یہ عمل کیا ہو گیا؟ دلیل ہو گیا ہمارے لیے۔ تو لہٰذا بات معلوم یہ ہوئی، اونٹ چونکہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو کھائے جانے والے جانوروں کا تھوک اگر گر جاتا ہے، لعاب اگر گر جاتا ہے، تو وہ نجس نہیں ہے، یعنی گر گیا تو اس کو دھلنے کی بھی، اگر کوئی آدمی اپنی طبیعت کے مطابق دھل لیتا ہے، لا حرج نہیں ہے، وہ اس کی اپنی صفائی ہے، شریعت کی نظر میں تو وہ پاک ہے۔ یعنی ایسے ہی آ کر کے وہ نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز کی قبولیت کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کی نماز کے خلل کے لیے۔ یہ عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ صاف الفاظ میں اس حدیث کو فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو ان کے متعلق ہے، ان کے تیسرے طرح کے جانور جن کا گوشت حرام ہے، مگر ان کے تھوک کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کے سوال کیے گئے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان حوضوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ حوض باقاعدہ طور پر عہد نبوی میں صحابہ کے دور میں سب جہاں پر جانور وغیرہ سب آ کر کے سیراب ہو کر پانی پی کر کے جایا کرتے تھے۔ آج بھی کھیتوں وغیرہ میں، گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں ایسے حوض جہاں خصوصاً جانور وغیرہ پانی پی کر کے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان حوضوں سے متعلق سوال کیا گیا جو مکہ اور مدینے کے درمیان تھے، اور اس کے درمیان جو ہے درندے آیا کرتے تھے اور اس میں پانی پیا کرتے تھے۔ درندے ظاہر سی بات ہے جھپٹا مارنے والی چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ پانی کا حکم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا ما اخذت فی بطونہا ولنا ما بقی شراب وطہور، انہوں نے جو پی لیا وہ ان کے پیٹ کے لیے ہے، اب یہ جو باقی ہے ہمارے لیے پاک ہے اور پینے کی جگہ بھی ہے، مطلب پی بھی سکتے ہیں اس کو اور وہ پاک بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا درندے چونکہ چونچوں سے پیتے ہیں تو ان کا تھوک وغیرہ سب اس پانی میں گرتا نہیں ہے، اس پانی میں ان کا تھوک وغیرہ گرتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حرج نہیں ہے، ہم ایسے پانی کو بطور وضو کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بقرعید میں ہے مسئلہ ایسا آ گیا کہ آپ کباب سوکھنے کے لیے ڈالے ہیں، اب چیل آئی اس کباب کو پکڑی، پھر جو ہے وہ اڑتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئی، چونچ سے پکڑی اڑتے ہوئے چھوڑ کر چلی گیا، کوا آیا، کوے کا گوشت حرام ہے، جائز نہیں ہے، چونچ سے پکڑا اور پھر جو ہے اڑتے ہوئے اس کو چھوڑ کر چلا گیا، تو اب کیا یہ کباب دھل کر کھانا ہے یا پھر نجس ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے چونچ سے پکڑا ہے تو اس کا لعاب تو تھوڑا بہت لگا ہوگا، شریعت کی نظر میں جو ہے نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ ایک اور آخری دلیل کہہ کر میں انشاءاللہ اس بحث کو ختم کر دوں گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم ایسے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جسے گدھوں نے استعمال کر کے چھوڑ دیا، گدھوں نے استعمال کر کے چھوڑ دیا ہے، ڈائریکٹ منہ ڈال دیے گدھے، تو کیا ایسے پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وبما افضلت السباع كلها، آپ نے فرمایا ہاں ایسے پانی کے ساتھ بھی وضو درست ہے، اور ایسے پانی کے ساتھ بھی جس کو درندوں نے پی کر چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گدھا بھی اگر منہ ڈال دیں، گدھے کا گوشت تو حرام ہے، گدھے کا گوشت تو حرام ہے، مگر گدھے کا تھوک جو ہے نجس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار دلیلیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کس کو کہتے ہیں؟ جو گاڑی میں سواری میں جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں ردیف عربی زبان میں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا اور آپ کا ردیف تھا، آپ سامنے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، ہاں میں جو ہے محتلم ہو گیا تھا، اسی پبلک میں بھیڑ میں تھا، میں محتلم ہو گیا تھا اور میں اپنے گدھے کو لے کر کے سیدھا جو ہے پار ہو گیا اور مجھے کوئی بھی منع نہیں کیا اس بھیڑ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گدھا اب ظاہر سے بات جا رہا تو اس کا لعاب گلاب تو گرا ہوگا، تو اس اعتبار سے جو ہے گدھے کا لعاب شریعت کی نظر میں پاک ہے، گندا نہیں ہے۔ اسی طرح گدھا جو ہے اس دور میں، بلکہ آج بھی استعمال ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، تو بلی کی طرح یہ بھی جو ہے طواف، لگیج اٹھانے کے لیے، لگیج ڈھونے کے لیے، سواری کے لیے گدھے کا استعمال ہوتا تھا۔ تو کثرت استعمال کی وجہ سے گدھا جو ہے، گدھے کا لعاب ظاہر سے بات ہے گرتا ہوگا، لوگوں کو اس سے بچنا جو ہے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس سلسلے میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ گدھے کا لعاب بھی اگر گر جائے اور گدھا اس برتن میں منہ ڈال دیں
اس بالٹی میں منہ ڈال دے جس سے وضو کرنا ہے، اس کا بقیہ پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو حق بات سننے، حق بات کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔